فرق کیا وہ طریقہ کار ہوگا اس کمیٹی کے اندر؟ آپ کیا تفصیلات شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ بعض بیانات پرائم منسٹر بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن فلور آف دی ہاؤس سے وہی بیان آ جائے، آپ کی اس کمیٹی سے فارمل سٹیٹمنٹ آ جائے، تو اس کی وقت، اس کی ویلیو، اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی. ساری پارٹیز اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو یہ ان کیمرہ پارلیمنٹری لیڈرز کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ ان کو تمام جو صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی جائے گی، اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بریفنگ کون کون دیں گے؟ ان کی رائے بھی قیادت سے شامل بھی کی کسی کو جائے. دعوت دیکھیں دے رہے ہیں؟ بالکل عسکری قیادت سے دعوت دی جائے گی. یقیناً کس کو دعوت دی قیادت جائے بھی گی؟ شامل ہوگی. وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ساری کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو یا ہو سکتا ہے ڈی جی آئی یا آرمی چیف میں سے کسی کو دعوت دی اور جائے. وہ رابطے میں بھی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی آئیں گے، اور اس میں آگے یقیناً ان کا ایک مین اس کے اوپر ایک کلیدی کردار ہے، رول ہے، وہ بھی بتائیں گے. ابھی تک جو پاکستان نے افغانستان کے اندر امن عمل کے اندر جو پروگریس کی ہے، جو کردار ادا کیا ہے، وہ بھی بریف کیا جائے گا. اور آئندہ آنے والے جو امریکن افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کے جو حالات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا پاکستان کو کیا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان اثرات کو، بدلتی صورتحال کو کس انداز سے پاکستان نے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر مل بیٹھ کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور ایک قومی لاہ عمل بنانے کے لیے. مشاورت کے بعد قومی لاہ عمل بالکل قومی لاہ عمل نیشنل ہوگا. اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے. بالکل قومی لاہ عمل ہوگا، اور اس میں ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، وہ اس کے اندر اپنا ایک پورا پازیٹیو مثبت ان پٹ جو ہے وہ شامل کریں گے. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا یہاں پر ایک لانگ سٹینڈنگ اس سطح کے اوپر جو ہے وہ رہی ہے افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد. اب جو وہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو افغانستان کے اندر جو ایک خدشہ ہے کہ وہاں پر افغان طالبان اور وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے، وہاں پر ایک بلڈ شیڈ کی صورتحال نہ کریٹ ہو. پہلے پاکستان 3 ملین سے زائد افغانیوں کو، ریفیوجیز کو ہوسٹ کیے ہوئے ہے. صورتحال تو شروع ہو چکی ہے. دیکھیں صورتحال تو شروع ہو چکی ہے نا. اس دوران اگر اور معاملہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں کیا آتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو ہمارے لیے بہت اوبویسلی دیکھیں پھر تو ہمیں وہ تاریخ بھی سامنے رکھنی پڑے گی نا کہ سوویت یونین کے خلاف جو معاملہ ہوا، پھر وہاں سے جس طریقے سے نکلے اور اس کے ریپیکیشنز جو پاکستان نے فیس کیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی آج جس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی ان وانٹیڈ وار کے اندر یا کسی ان وانٹیڈ فائٹ کے اندر پاکستان اپنا کندھا دے دیتا ہے، تو اس کے آئندہ آنے والے 2 4 5 سال کے اندر پاکستان کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. بتائیے گا. تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. فیٹ ایف والا جو شور شرابہ تھا، یہ ہمارے ہاں، میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتاؤں گا کہ مشرف اور پیپلز پارٹی کے کافی حصے میں ہم بلیک اور گرے میں آتے جاتے رہے. جب PMLN کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ہم بلیک لسٹ میں تھے. تو وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ضروری تھے. اس میں ان تنظیموں کے خلاف جب کارروائی کی گئی، مختلف ایریاز کو کلیئر کیا گیا، دیٹ واز ویری ہیلپ فل. ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے. حکومت نے لابنگ بھی کی امریکہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، فیٹ ایف کی وائٹ لسٹ میں رہنے کے لیے. دوبارہ گرے لسٹ میں جاتے ہوئے جو سب سے بڑا ایک ہرڈل بنی تھی آپ کی ڈان لیکس. اس میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہمیں لشکر طیبہ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، ان تنظیموں کا پیچھے کرنا پڑے گا. وہ ڈان لیکس ہو گئی، وہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا. اب آپ کے سامنے دوبارہ امتحان ہے. آپ نے 26 نکات کر لیے، دنیا نے پھر نہیں مانا. حافظ سعید کو سزا بھی ہو چکی، سارے سٹیپس ہم نے مرحلے عبور کر لی، پھر بھی کیوں نہیں مانا دنیا نے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے ماننے کا، اس کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ آیا ہمیں یہ اسیس کرنا ہے، اور اب دنیا کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ فیٹ ایف آیا کیا ٹیکنیکل فورم ہے یا وہ ایک پولیٹیکل فورم ہے. ابھی تو پولیٹیکل بنا ہے نا. دیکھیں میں تو ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے خیال میں ہم نے ضرورت سے زیادہ اقدامات کر دیے. دیکھیں ایک سچویشن سامنے رکھ رہا ہوں نا. پولیٹیکل فورم ہے. پہلے بھی جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان گرے لسٹ، بلیک لسٹ کے اندر وقتاً فوقتاً آتا رہا، لیکن اس وقت پاکستان کو کبھی اتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کو ایکشن پلان ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کو منی لانڈرنگ کے قوانین کے حوالے سے زیادہ دبایا ہے انہوں نے. IMF کے پروگرام کا حصہ بنا دیا، کنڈیشنلٹیز میں ڈال دیا. دیکھیں لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آج ہم 26 نکات کے اوپر پیش رفت کر چکے ہیں اور ہم نے ود ان نو ٹائم یہ کام کر کے دکھایا 2.5-3 سال کے اندر، تو اس کو دنیا کو اس چیز کو اب اکنالج کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لابنگ کرنی چاہیے تھی فورن پالیسی لیول کے اوپر. میرے خیال میں اس میں آپ پیچھے رہ گئے. نہیں دیکھیں یہ بڑا ایک آسان کام ہوتا ہے ملک صاحب کہہ دینا کہ پیچھے رہ گئے. دیکھیں چائنا نے، ملیشیا نے، انڈونیشیا نے، سعودی عربیہ نے
دنیا کے دیگر ممالک نے پاکستان کا کھل کے پاکستان کا اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. ٹرکی نہیں پھر بنی. نکلے کیوں نہیں؟ ٹرکی نہیں بن. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ شاید اس سے بھی گہرے ہیں. کچھ معاملات شاید اس سے بھی گہرے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پیش رفت بھی ہوگی، اور ہم اسٹرانگلی دنیا کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پہلے بھی پریزنٹ کیا، اب بھی کریں گے، اور زبیر ہمارے صاحب سے پاس پوچھیں۔ ایک کارکردگی ہے دکھانے کے حوالے سے، نہیں، اس پہ پیش بہت- رفت ہے اس کے بہت حوالے سے کام ہوا ہے، دکھانے کے بلکہ حوالے بعض سے. قوانین تو ضرورت سے زیادہ سخت بنائے گئے ہیں. زبیر صاحب اس کے اور اوپر دیکھیں پھر ایک رخ چیز خطیب آتی ہے نا، صاحب، پھر بس لوگ حق بجانب ہیں کہ پاکستان سے بھی اب وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ٹیکنیکل فورم کی بجائے ایک پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے فورم کے طور پہ عام استعمال ہو ٹویسٹنگ رہا ہوئی ہے. ہے.